السلام علیکم ناظرین۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہوئے شجرہ ممنوعہ کا پھل کھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو زمین پر اتار دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی یہاں اولاد پیدا ہوئی۔ بعض روایت کے مطابق حضرت حوا علیہ السلام کو 20 حمل ٹھہرے، جس میں 40 بچے پیدا ہوئے، اور ہر حمل کے دوران ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کی شادی دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ کر دی جاتی تھی، جبکہ دوسرے حمل کی لڑکی کی شادی پہلے حمل کے لڑکے سے کی جاتی تھی، اور ایک حمل کے آپس میں بھائی بہن قرار پاتے تھے۔ پھر اس دوران حضرت آدم علیہ السلام کی یہاں قابل اور حابل پیدا ہوئے۔ چنانچہ قابل کی بہن اکریمہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جبکہ جو لڑکی حضرت حابل علیہ السلام کے ساتھ پیدا ہوئی تھی وہ اتنی خوبصورت نہیں تھی۔ چنانچہ جب یہ بچے بڑے ہو کر جوان ہوئے اور ان کے آپس میں شادی کا وقت آیا تو قابل نے حضرت حابل علیہ السلام کی بہن کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، یہ تو بالکل بھی خوبصورت نہیں ہے، میں اپنی بہن اکریمہ کے ساتھ ہی نکاح کروں گا۔ یہ معاملہ اس قدر بڑھ گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم دیا کہ دونوں بھائی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ چنانچہ جس کی قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی تو وہی شخص اکریمہ کے ساتھ شادی کرے گا۔ قابل کھیتی باڑی کا کام کیا کرتا تھا، جبکہ حضرت حابل علیہ السلام بکریاں چرایا کرتے تھے، جو ایک محبت والا کام ہے۔ چنانچہ حضرت حابل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ایک خوبصورت بکری کا بچہ پیش کیا، جبکہ قابل نے ایک ردی کا گدا اٹھا کر جو اس کے کھیت میں نکلتا تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر پیش کیا۔ چنانچہ اس زمانے کے رواج کے مطابق آسمان سے آگ اتری اور اس نے حضرت حابل علیہ السلام کی قربانی کو نگل لیا، جس پر قابل کہنے لگا، ضرور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام نے حابل کے لیے دعا کی، جس کی وجہ سے اس کی قربانی قبول ہوئی۔ پھر اس واقعے کے بعد قابل حضرت حابل علیہ السلام کو مارنے کی دھمکی دی، اور روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت حابل علیہ السلام قابل سے زیادہ طاقتور تھے، لیکن آپ نے اللہ تعالیٰ کی خوف کی وجہ سے فرمایا، اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو میں تمہاری طرف تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن تمہارے گناہ کے ساتھ آئے۔ چنانچہ ایک دن قابل نے غصے میں آ کر حضرت حابل علیہ السلام کے سر پر پتھر مارا، جس سے آپ کی موت واقع ہو گئی۔ چنانچہ حضرت حابل علیہ السلام کو قتل کرنے کے بعد قابل بہت پریشان ہوا اور حضرت حابل علیہ السلام کی لاش کو اپنے کاندھوں پر اٹھائے کئی دن تک مارا پھر رہا تھا۔ پھر ایک دن اس نے دیکھا 2 کوے آپس میں لڑ رہے تھے، ایک کو اس لڑائی میں ہلاک کر دیا گیا، دوسرے کوے نے زمین کو پنجوں اور چونچ کی مدد سے کھودنے لگا اور مرے ہوئے کوے کو زمین کے اندر ڈال دیا اور اوپر پنجوں اور چونچ کی مدد سے مٹی ڈال دی۔ چنانچہ قابل نے جب کوے کی قبر کو دیکھا تو افسوس کرنے لگا، میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپا نہ سکا۔ چنانچہ پھر اس نے بھی اسی طرح کیا اور حضرت حابل علیہ السلام کی لاش کو زمین کے اندر دفن کر دیا، اور قابل اپنی بہن اکریمہ کو لے کر وہاں سے چلا گیا، کیونکہ مسلسل شیطان اس کے پاس آتا رہا اور اس کو اس بات سے ڈراتا تھا کہ تمہارا باپ تمہیں قتل کر دے گا۔ لہٰذا وہ اپنی بہن کو لے کر وہاں سے دور کہیں جا کر وادیوں کے اندر بس گئے۔ اس واقعہ کے بعد حضرت آدم علیہ السلام بہت زیادہ مایوس رہا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ مجھے وارث عطا فرما۔ اسی دوران حضرت آدم علیہ السلام کو بشارت ملی کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے، تمہیں بیٹا ہوگا۔ آخر بیٹا پیدا ہو گیا، اس کا نام حضرت شیث علیہ السلام رکھا گیا۔ جیسے ہی بیٹا پیدا ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے بچپن ہی سے ان کی تربیت پر خاص توجہ دی اور حضرت شیث علیہ السلام کو تمام معلومات سے آگاہ کیا۔ چنانچہ جب حضرت شیث علیہ السلام جوان ہوئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بعد ان کو مومن کا خلیفہ مقرر کیا اور انہیں اس بات کا حکم دیا کہ وہ اپنے بھائی قابل اور ان کی اولاد سے دور رہے
اور مومن کی اس جماعت کو بھی ان سے دور رکھے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت آدم علیہ السلام وصیت کرتے ہوئے اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے مقدس فرشتے نازل ہوئے اور انہوں نے حضرت شیث علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کو دفن کرنے کا طریقہ بیان کیا۔ چنانچہ حضرت شیث علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ پھر اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کی والدہ حضرت حوا علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اس واقعہ کے بعد زنا کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بارے میں بنی اسرائیل کی روایت کے اندر ملتا ہے کہ قابل اور اس کی آل و اولاد ایک وادی کے اندر رہا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک دن شیطان ان کے پاس ایک غلام کی صورت میں آیا اور ایک شخص کے وہاں اجرت پر کام کرنے لگا۔ تھوڑا عرصہ گزرنے کے بعد اچانک وہ غلام عجیب و غریب کام کرنے لگا اور طرح طرح کے اور نئے نئے لباس تیار کرنے لگا اور ان کو مضامین اور گانے بجانے کے علاوہ بھی بنا کر دکھانے لگا، اور ان کو ایسی آوازیں سنائی دی ان آلات پر جو انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ چنانچہ وہ لوگ جو پہلے ہی حق سے دور تھے اور فسق و فجور کے اندر مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے اپنا ایک دن عید کا مقرر کیا جس کے اندر ان کے تمام عورتیں برہنہ لباس پہن کر اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح نیم عریاں لباس پہن کر آیا کرتی تھی اور مردوں سے اختلاف کیا کرتی تھی۔ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومن دور ہی سے ان گانے بجانوں اور مضامین کی آوازوں کو سنا کرتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک مومن شخص کے دل کے اندر خیال آیا کیوں نہ جا کر دیکھا جائے یہ آوازیں کیسی ہے۔ پھر مومن شخص نے چوری چھپ کر وہاں سے ہجرت کی اور عید کے دن جس دن قابل اور ان کی آل و اولاد فسق و فجور میں مبتلا ہوئی تھی وہ شخص وہاں جا پہنچا اور اس نے وہاں پر جا کر عورتوں کو دیکھا۔ وہ بہت زیادہ حسین و جمیل تھی۔ اس روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو مومن کی جماعت تھی ان کے مرد بہت زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت تھے، اور ان کے ساتھ جو عورتیں تھیں وہ بظاہر اتنی زیادہ حسین و جمیل نہیں تھی۔ جب قابل کے آل و اولاد کے اندر مرد انتہائی بدصورت تھے، جب ان کی عورتیں اور ان کے لڑکیاں بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، چنانچہ وہ مومن نوجوان ان لڑکیوں کے حسن و جمال سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ پھر جب وہ شخص واپس آیا تو اس نے چوری چھپ کے دیگر مومن کو بھی اس حوالے سے خبر کر دی۔ چنانچہ پھر آہستہ آہستہ مومن کے لوگوں میں سے بعض کمزور ایمان کے مومن بہکاوے میں آ گئے اور جا کر قابل کے قبیلے کے اندر جا کر وہاں پر ان کی عورتوں کے فتنوں میں مبتلا ہو گئے اور یوں ہی فسق و فجور کرنے لگے اور آپس میں زنا کاری کرنے لگے، جس زنا جیسے کبیرہ گناہ کی ابتدا ہوئی۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومن کی تعداد بہت کم ہو گئی تھی، جبکہ قابل کا گروہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ اپنی بستیوں کے اندر بھی فتنہ فساد پھیلاتا اور اپنی بستیوں سے باہر نکل کر حضرت شیث علیہ السلام کے ساتھ رہنے والے مومن کو قتل کر دیا کرتا تھا اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذا دیا کرتے تھے، اور یہ تمام روایت بنی اسرائیل سے لی گئی ہے، جس کے بارے حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم بنی اسرائیل کی روایت میں سے کوئی روایت سنو تو نہ اس کی تصدیق کرو نہ اس کی تکذیب کرو، بلکہ یہ کہو کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لائے۔ محترم ناظرین، اگر حقیقت حال پر غور کیا جائے تو زنا کی ابتدا اس وقت ہو گئی تھی جبکہ قابل اپنی بہن اکریمہ کو لے کر وہاں سے رخصت ہوا تھا اور اپنی بہن اکریمہ کے ساتھ ناجائز رسم و رواج قائم کر کے اس نے اپنی آل و اولاد پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام مسلمانوں کو زنا جیسی لعنت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ فرمائے۔